جس کو اپنی معاف کرانی ہو اللہ سے، اللہ کے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنے کی مشق کرو، چاہے بیوی ہو چاہے دوست احباب ہو۔ مزاج میں کرختگی اچھی بات نہیں ہے، نصیحت بھی کرو تو چہرے پر جمال و تبسم ہو۔ مجھے اپنے احباب کے چہرے کو دیکھ کر اذیت پہنچتی، اگرچہ وہ میرے مخلص ہیں اور خانقاہ کے فائدے ہی کے لیے نصیحت کرتے ہیں، مگر انداز نصیحت مجھے ان کا پسند نہیں ہے۔ نصیحت میں تلخی نہیں ہونی چاہیے، بالموعظۃ والحکمہ، نصیحت میں حکیمانہ انداز ہو کہ رائتا پلاؤ مگر شربت بنفشہ بھی ڈالو۔ اب میری حکیمی کام آئی کہ نہیں ہوتا ہو؟ اگر میں حکیم نہ ہوتا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ بے شک نصیحت کرو لیکن ساتھ ساتھ اس میں مصری بھی ڈال دو، شربت بنفشہ ڈال دو۔ جب بھی ہمارے استادوں نے عرق شہترا اور کڑوی دوائیں لکھی تو اس میں شربت اور ناب کا اضافہ کر دیا، لہذا اس کا خیال رکھو۔ جب نصیحت کرو تو ایک آئینہ چھوٹا سا رکھو، اس وقت اپنے چہرے کی یبوست و خشکی کو بھی دیکھو کہ دوسرا تنگ و عاجز نہ آ جائے، تمہاری موت کی تمنا نہ کرنے لگے۔ یہ سب سے ہمارے لیے ایک نہایت تلخ شخصیت ہے۔ اسی بات کو پیار و محبت سے کہو کہ بھائی ہم لوگ یہاں اپنے بزرگوں کے پاس ہیں، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہمارے بڑوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، لہذا ہر آنے والے کے ساتھ تلاشی بھی لو اور بات چیت بھی کرو کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں، تاکہ دیکھ بھال بھی رکھو۔ مگر چونکہ مزاج میں اعتدال نہیں ہے لہذا گفتگو لش مار ہوتی، اور اس ظالم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری گفتگو میں اس وقت کتنی تلخی ہے اور کس ڈگری کی تلخی ہے۔ اپنے مربی اور شیخ سے پوچھو اور بار بار پوچھتے رہو کہ میری انداز گفتگو میں کچھ فرق ہوا یا نہیں ہوا، یا ہم ٹک ٹھاک ٹائٹ ہی رہے ابھی تک، کیٹ اور ریٹ سے آگے نہیں بڑھے۔ اگر اخلاق اچھے نہیں ہے تو تمہاری تہجد بھی بیکار ہے۔ حدیث میں آتا ہے اکملکم ایمانا احسنکم خلقا، سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے۔ اس طرح سے رہو کہ اگر انتقال ہو جائے تو بچہ رونے لگے کہ بڑے پیارے آدمی تھے۔ نصیحت کرو مگر خادمانہ نصیحت کرو، مخدوم بن کر کے نصیحت مت کرو، خاص کر جو اپنی اصلاح کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہاں مولانا شبیر علی مرحوم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو نصیحت کرتے کرتے تھک جاتا ہے آدمی، مگر وہ ویسے ہی رسی کی ایٹھن ہوتے ہیں، جل جائے مگر ایٹھن نہ جائے۔ لیکن فرمایا کہ کہتے رہو، انسان رسی سے بالا تر ہے، وہ کسی نہ کسی وقت ہدایت کو قبول کر لے گا۔ چنانچہ مجھ سے خود فرمایا، ناظم آباد 4 نومبر میں مولانا شبیر علی مرحوم بھی رہتے تھے اور میں بھی وہاں رہتا تھا، کیونکہ وہ حکیم الامت تھانوی کے بھتیجے تھے رحمۃ اللہ علیہ کے، تو میں ان کی خدمت میں جا کر درخواست کرتا تھا کہ حضرت بڑے حکیم الامت کی کوئی بات سنائیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص سے کہا سگریٹ مت پیا کرو، تو اس نے نہیں مانا، 100 مرتبہ کہا اس کو، میں بھی تھکا نہیں، ہارا نہیں، کہتا رہا اور میں نوٹ کرتا رہا، 100 دفعے کہا پھر بھی نہیں چھوڑا، جب 101 دفعے کہا تو چھوڑ دیا۔ تو ہر شخص کی ہدایت کے لیے کوئی لمٹ اور کوئی تعداد مقرر ہے اللہ کے یہاں۔ نصیحت کرتے رہو، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اثر آ جائے، مگر ایک آئینہ رکھو، جب نصیحت کرو تو اپنا چہرہ بھی دیکھتے رہو کہ چہرے پر خشکی اور یبوست تو نہیں ہے۔ لہجے آواز کے لیے ٹیپ ریکارڈر بھی رکھو تاکہ معلوم ہو بعد میں سنو کہ ہم نے کس لہجے میں اور کس آواز میں کس اندازے تکلم کے ساتھ نصیحت کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار و توبہ کرو۔ ایک دیہاتی کو ایک مولوی صاحب نے ڈانٹا، بہت سخت کہا، اس دیہاتی نے وہ بات کہی کہ مولوی صاحب کے ساری زندگی کے لیے کان کھڑے ہو گئے اور ان کو مولوی صاحب کو ہدایت ہو گئی۔ اس دیہاتی نے کہا کہ مولانا آپ مجھے اتنا کیوں ڈانٹتے ہیں؟ فرعون اور حامان جیسا کافر کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ اور اے ہارون علیہ السلام، اے موسیٰ پیغمبر اور اے ہارون پیغمبر، تم لوگ فرعون اور حامان کے پاس جاؤ، وقولوا لہما قولا لینا، نرم طریقے سے ہدایت کرنا، نرمی سے گفتگو کرنا۔ تو اس دیہاتی نے کہا کہ مولانا کیا میں فرعون اور حامان سے بدتر ہوں جو آپ نے قول لینا میرے لیے استعمال نہیں کیا، نرم گفتگو؟ اور کیا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے افضل ہیں جو آپ ان سے مستثنا اپنے کو سمجھتے ہیں؟ نہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے افضل ہیں اور نہ میں فرعون اور حامان سے بدتر ہوں۔ مولانا کے کان کھڑے ہو گئے۔ لہذا ٹیپ ریکارڈر رکھو جیب میں اگر اصلاح چاہتے ہو، جب نصیحت کرو تو ٹیپ کو کھول دو تاکہ انداز تکلم کا پتہ چلے، غصے میں آدمی کو
پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کس انداز سے بات کر رہا ہوں، اپنی حیثیت سے بالا تر بات کرتا ہے۔ بعد میں سنو کہ کس طرح ہم نے نصیحت کی، اور آئینہ بھی رکھو، آئینے میں چہرے کی خشکی کا پتہ چل جائے گا، اور ٹیپ ریکارڈر سے انداز لہجہ ہو جائے گا، تو اس طرح سے پھر اصلاح ہو جائے گی۔ اس لیے یاد رکھو کہ جب نصیحت کرو تو اپنے سے اس کو بہتر سمجھنا فرض ہے۔ نصیحت کے وقت میں اگر اس کی تحقیر آ گئی تو اس ظالم کو نصیحت کرنا حرام ہے۔ اسے خبر نہیں سمجھتا میں اصلاح ہو رہی ہے اور ڈانٹ رہا ہوں، سمجھ نہیں کہ یہ ایک حرام فعل میں مبتلا ہے۔ یہ مسئلہ سن لو، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نصیحت کرنے والا اپنے کو کمتر سمجھے جس کو نصیحت کر رہا ہے۔ اس کے لیے وہی دو راستہ ہے، ٹیپ ریکارڈر رکھے اور آئینہ رکھے۔ اس لیے یاد رکھو اس کو، اللہ کے ساتھ جتنا اخلاص ہو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اخلاص رکھو۔ اللہم اخلصنا، اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ بھی مخلص بنا اور مخلوق خدا کے ساتھ بھی مخلص بنا۔ بعض لوگوں کی آواز اتنی بھیانک خطرناک ہوتی ہے کہ آدمی تنگ آ جاتا ہے اور دل کانپنے لگتا ہے۔ نصیحت کرنے کا سلیقہ سیکھو کہ جس کو نصیحت کرو پھر دوبارہ منتظر رہے گی کب دوبارہ نصیحت فرمائیں گے۔ یہ تمنا نہ پیدا ہو کہ اللہ اس ظالم سے بچا اس کی کڑوی بات سے، بلکہ بعض لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں کہ اس نے تو ہم سب کو تنگ کر رکھا ہے، کاش کہ مر جاتا تو اچھا تھا۔ اور جب موت آ گئی تو قہقہا مارا اس نے، مظلوموں نے قہقہا مارا کہ ظالم خسکا اور جہان پاک ہوا۔ اس طرح رہو جیسے گلاب کا پھول رہتا ہے۔ اپنی خطا سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ شیخ و مربی سے نہ پوچھو۔ شیخ سے پوچھو کہ میں نے آج جو نصیحت کی میرا انداز تکلم کیسا تھا، چہرے پر کیا کیفیت تھی، پوچھو شیخ سے اگر واقعی اصلاح کی فکر ہے۔